بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی میری پھپھو کے بیٹے سے ہوئی تھی اور میں اپنے گھر میں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوش زندگی گزار رہی تھی۔ میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جس کا نام فیروز اور اس سے چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام تھا فریال۔ میرے بچے ددیال میں سب کو بہت زیادہ پیارے تھے، بہت ہی لاڈلے تھے، سب کی میرے بچوں میں جان بستی تھی۔ یہ بات دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میرے بچے اپنے دادا اور دادی اور چاچو کو کتنے پیارے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو بھی بندہ کہیں بھی جاتا تھا تو میرے بچوں کے لیے چیزیں یا کھلونے ضرور لے کر آتے تھے۔ میرے بچوں کو تو جیسے دادا دادی اور اپنے چاچو کے پیار کی عادت ہو گئی تھی۔ جب تک وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھتے یا ان کے ساتھ جا کر نہ کھیلتے تو میرے بچوں کو مزہ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن یہ سب اس وقت تک تھا جب تک میرے دیور کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میرے دیور کی شادی ہوئی اور میری دیورانی ہمارے گھر میں آ گئی تو کچھ بھی ویسے نہیں رہا۔ وہ میرے بچوں کو ہرگز بھی اپنے شوہر کے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی اور ہر بات پر جھگڑا کرتی تھی کہ تمہارے بچے میرے کمرے میں آ کر چیزیں توڑ کر چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی ہو خود، جو دوسروں کے آسرے پر چھوڑ دیتی ہو۔ وہ میرے بچوں کو ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں کی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ سے میں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی اچھے سے کی تھی۔ وہ تو میرے بچوں سے جلتی تھی، اسی لیے ایسا کہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بچے اپنے دادا دادی اور چاچو سے زیادہ اٹیچ نہ ہوں۔ اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا جب اس کا شوہر میرے بچوں کے لیے کوئی چیز وغیرہ لے کر آتا تھا اور میرے بچوں کو بلاتا یا پھر ان کو اپنے ہی کمرے میں دے کر جاتا، تو پھر میری دیورانی اور میرے دیور کا آپس میں بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ میں اپنی دیورانی کا جتنا بھی خیال کر لیتی، جتنا بھی اس کو پیار دے دیتی، پر پھر بھی اپنی دیورانی کے دل میں سے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے نفرت ختم نہیں کر سکی۔ میری دیورانی کے گھر میں آنے کے بعد ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی بے سکون سا ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں اب ہر وقت جھگڑا رہتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بات پر ساس کے ساتھ الجھ جاتی تھی یا پھر میرے ساتھ جھگڑا کرتی تھی۔ اگر ہم دونوں کے ساتھ نہ بھی کرتی تو اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنا تو اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر وہ ہنگامہ ضرور ڈال دیتی تھی۔ اس کے اس جھگڑے کی وجہ سے میں اس کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بھلے وہ کام نہ کرے پر گھر میں سکون والا ماحول رہے۔ میں گھر کا ہر کام خود بخود کر لیتی تھی، پر اس بات پر بھی اس کو اعتراض ہوتا تھا کہ گھر والوں کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے ہی تم ایسا کرتی ہو۔ تم گھر کا سارا کام کر کے اپنی ساس کا دل جیتنا چاہتی ہو جس سے اس کا دل میری طرف سے خراب ہو جائے۔ پر میں اس کو جتنا بھی سمجھاتی کہ تم بھی میری بہن ہو، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی کہ ساس کا دل تمہاری طرف سے خراب ہو جائے۔ تمہارا بھی گھر ہے، جو کام تمہارا دل کرے تم کر سکتی ہو۔ پر پھر بھی وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانتی تھی اور مجھے ہی دشمن سمجھتی تھی۔ اس کے روز روز والے جھگڑے سے میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی اور میرے بچے بھی اب چڑچڑے ہونے لگے تھے کیونکہ ان کو اس ماحول کی عادت نہیں تھی۔ میرے بچوں نے تو ہمیشہ ہی پیار اور محبت والا ماحول دیکھا تھا، اسی لیے اب ان پر بھی کافی برا اثر ہو رہا تھا۔ اس بات سے اب میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول پہلے جیسا ہو جائے، کیونکہ میری دیورانی میری کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بہت ہی ڈھیٹ تھی۔ وہ نہ اپنی ساس کا کہنا مانتی تھی نہ اپنے شوہر کا۔ مجھے تو وہ پہلے ہی اپنی دشمن سمجھتی تھی۔ کرنا تو میں بھی یہی چاہتی تھی، پر اب جو میں چاہتی تھی وہ میری دیورانی نے کر لیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ اپنے باپ سے اپنا حصہ لے لو اور مجھے اپنا الگ گھر لے کر دو۔ اس کے شوہر نے اسے کافی سمجھایا تھا کہ میں ابھی اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ ان کی شادی کو 2 سال مکمل ہو گئے تھے، ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تک میری کوئی اولاد نہیں ہوگی میں اپنے بھائی یا اپنے ماں باپ سے علیحدہ نہیں ہوں گا، پر اس کی بیوی کی ضد تھی کہ اب مجھے اپنا الگ ہی گھر چاہیے۔ اس بات پر اب ان دونوں کا آپس میں صبح شام یہ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ آخر کار میرے دیور نے تنگ آ کر اپنے بابا سے اس بات کے بارے میں ذکر کر لیا، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آگے چل کر تم دونوں بھائیوں میں ایسا ہونا ہی تھا، اور میں بھی یہی سوچتا ہوں
کہ میں بھی اپنی زندگی میں ہی تم دونوں بھائیوں کو اپنا اپنا حصہ دے کر اس فرض سے آزاد ہو جاؤں، کیونکہ میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور پتہ نہیں کب زندگی کے دن ختم ہو جائیں اور اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم دونوں بھائیوں میں زمین یا جائیداد کو لے کر کوئی بھی انبن ہو، اسی لیے اچھا ہوگا کہ ابھی سے تم دونوں الگ ہو جاؤ اور اپنا اپنا گھر بنا لو۔ پر میرے شوہر اس بات پر ہرگز بھی راضی نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں بھائی ہمیشہ ہی اکٹھے رہیں اور اپنے ماں باپ کی ساتھ مل کر ہی خدمت کریں، پر گھر کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ یہ بات اب بالکل بھی ممکن نہیں تھی۔ میری دیورانی میری ساس کی سگی بھانجی تھی۔ انہوں نے بڑے ارمانوں سے اسے اپنی بہو بنایا تھا، اسی لیے وہ اس سے الگ ہونا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، اور اس بات کا مطلب تھا کہ الگ صرف ہمیں ہی ہونا تھا اور اس گھر سے ہمیں ہی جانا تھا۔ میرے شوہر اپنے والدین سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے اور ان کے والدین اپنے چھوٹے بیٹے سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس بات کو لے کر ہمارے گھر میں کافی بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اور پھر میرے شوہر اپنے بھائی اور اپنے والدین سے ناراض ہو کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ جب ہم دوسرے شہر میں آ گئے تو میرے شوہر نے اپنے والد سے ان کی ملکیت میں سے کوئی بھی حصہ نہیں لیا اور خالی ہاتھ ہی مجھے اور دونوں بچوں کو لے کر دوسرے شہر میں رہنے لگے۔ ہم نے پہلے تو کرائے پر ایک مکان لیا تھا جس میں ہم رہنے لگے تھے۔ مجھے اپنے گھر کی یاد تو بہت آتی تھی، اور پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ میری خوشیوں کو میری اپنی ہی نظر لگ گئی ہے، کیونکہ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری ساس نے کبھی اونچی آواز میں میرے ساتھ بات تک نہیں کی تھی۔ میں اپنے گھر کی خود ہی مالک تھی، اور یہ بات میں ہر کسی کو بتاتی تھی، اپنی ہر جاننے والی یا محلے والی، جو بھی کوئی عورت ہمارے گھر آتی تھی یا میں کبھی کہیں چلی جاتی تھی تو میں سب کو یہی بات بتاتی تھی کہ میں جتنی اپنے گھر میں خوش ہوں اتنا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور شاید مجھے میری ہی نظر لگ گئی تھی۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ زندگی کی گاڑی کو مزید گھسیٹنا تھا اور جیسے تیسے کر کے زندگی گزارنی ہی تھی۔ کچھ ہی سالوں میں ہم نے وہ مکان خرید کر اپنے نام کروا لیا، کیونکہ میرے شوہر کی ایک بہت ہی اچھی نوکری تھی جس کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی اور ہم بہت ہی خوش اور اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ شہر میں رہتے ہوئے ہمیں کافی سال گزر گئے تھے اور میرے بچے بھی اب جوان ہو گئے تھے۔ میرا شوہر اپنے بیٹے کو ہر روز ساتھ لے کر جاتا تھا اور اس کو کالج چھوڑ کر خود ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا۔ میری بیٹی فریال کو پڑھائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اسی لیے وہ میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ اس کے بابا بھی یہی کہتے تھے کہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ میرے دونوں بچوں کا ہی ہے، اسی لیے میری بیٹی آگے پڑھ کر کیا کرے گی؟ اس نے کون سی کوئی نوکری کرنی ہے؟ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے ہی تو کرتا ہوں۔ فریال اپنے بابا کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ وہ اپنے بابا کو جیسا کہتی تھی، جو کہتی تھی وہ ویسا ہی کرتے تھے۔ اگر میں کسی بات پر منع بھی کر دیتی تھی تو فریال اپنے بابا کو کہہ کر وہ بات ضرور منوا لیتی تھی۔ ہمارے دونوں بچے کیونکہ جوان ہو چکے تھے تو میرے شوہر کو اور مجھے اب ان کی شادی کروانے کا خیال بھی ذہن میں رہتا تھا، اسی لیے میں آہستہ آہستہ سے فریال کے جہیز کی بھی تیاری کرتی رہتی تھی، کیونکہ ہر بیٹی کی ماں کو یہی فکر رہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھا جہیز دوں تاکہ اس کو سسرال میں کوئی بھی طعنہ سننے کو نہ ملے۔ اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دوں گی۔ ایک دن فریال کے بابا نے صبح کو مجھے جلدی اٹھایا، مجھے کہا کہ مجھے ایک بہت ہی ضروری کام سے جانا ہے، تم میرے لیے چائے بناؤ تاکہ میں چائے پی کر چلا جاؤں۔ میں نے ان کو کہا کہ میں ناشتہ بنا لیتی ہوں، ناشتے تک رک جائیں، پر انہوں نے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ چھوٹا سا کام ہے، کر کے جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس دن پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت ہی گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تو نہیں تھا کہ وہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ جس کام کے لیے بھی جا رہے ہیں یہ نہ جائیں، پر میں نے ان کو کچھ بھی نہیں بولا۔ پر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اتنی دیر میں میرا بیٹا فیروز بھی اٹھ گیا۔ وہ اپنے بابا سے کہنے لگا کہ بابا آج میرا ایک بہت ہی ضروری ٹیسٹ ہے، اگر آپ چلے جائیں گے اور بائک بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے تو میں لیٹ ہو جاؤں گا اور میرا کالج پہنچنا بہت ضروری ہے، آپ صرف 2 منٹ رک جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے بابا نے اسے بولا کہ تم تیار ہونے میں دیر لگا دو گے، میرا کام بہت ضروری ہے، پر فیروز نے اپنے بابا کو جانے نہیں دیا اور 2 منٹ میں ہی تیار ہو کر اپنے بابا کے ساتھ جانے لگا۔ میں نے دونوں کو کافی کہا کہ ناشتہ کر لو، بعد میں چلے جانا،
پر دونوں کو اتنی جلدی تھی جانے کی کہ میری ایک بات نہیں سنی اور دونوں ہی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا۔ میرے دل میں ایک بے چینی سی ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اس دن مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، نہ مجھے کھانا اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی پینا اچھا لگ رہا تھا۔ فریال میرے پاس آئی ناشتہ لے کر۔ امی جان ناشتہ کر لو، آج آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، اگر کچھ کھاؤ گی نہیں تو آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ فریال ابھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی ناشتہ لے کر، تو اچانک ہی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بندہ کھڑا تھا جس نے ہمیں بتایا کہ فریال کے بابا اور فیروز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور دونوں کی ہی موقع پر موت ہو گئی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فریال کے رونے اور چلانے سے محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر میں آئیں، جنہوں نے مجھے اور فریال کو سنبھالا۔ وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا بیٹا اور میرا شوہر دونوں ہی ایک ساتھ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسا دن تو اللہ پاک کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے جیسا وقت مجھ پر گزرا تھا۔ مجھے تو تب پوری دنیا ہی خالی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ فریال کے بابا اور فیروز کے ساتھ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ 40 دن تک تو ہمارے گھر میں لوگوں کا آنا جانا جاری رہا۔ میری ساس سسر اور دیور دیورانی بھی 2 مہینے تک ہمارے ساتھ رہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر لے جانے کے لیے کہا تھا، پر میں نے ان کو انکار کر دیا کیونکہ فریال کے بابا ان کے گھر سے ناراض ہو کر نکلے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں واپس جاؤں۔ 2 مہینے کے بعد جب میرے سسرال والے اپنے گھر واپس چلے گئے تو فریال اور میں دونوں اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ میری زندگی پر غموں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اب تو کوئی بھی دن یا کوئی بھی پل خوشی کا نہیں گزرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی میں دور دور تک خوشیوں کی کوئی بھی آہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ فریال کے بابا کی پینشن ہمیں ملتی تھی جس سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا، پر پہلے جیسی بات نہیں تھی۔ اسی لیے فریال نے مجھ سے کہا تھا کہ امی میں کوئی نہ کوئی نوکری کر لیتی ہوں، کیونکہ ان پیسوں سے ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ پیسے بہت تھوڑے ہیں اور خرچے بہت زیادہ، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ تھوڑے سے پیسے میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ میں چاہتی تو نہیں تھی، پر پھر بھی میں نے فریال کو نوکری کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ فریال نے 1-2 جگہ پر اپلائی کیا تھا، جس کے بعد اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک جگہ پر اس کو نوکری مل گئی ہے۔ جہاں پر وہ نوکری کرتی تھی وہ انسان بہت ہی اچھا تھا، فریال کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کو صبح ہر روز اپنے گھر سے لے کر جاتا اور شام کو واپس بھی چھوڑ کر جاتا تھا۔ وہ فریال کو تنخواہ بھی بہت اچھی دیتا تھا، جس سے ہماری زندگی بہت ہی خوش گزرنے لگی تھی اور ہماری ہر ضرورت پوری ہونے لگی تھی۔ پر میں ایک بیٹی کی ماں تھی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا کسی اچھے سے گھر میں رشتہ کر دوں اور اسے اپنے گھر کا کر دوں، تاکہ میری ٹینشن بھی دور ہو جائے اور میں سکون کی زندگی جی سکوں، کیونکہ اب میں ایک بیوہ بن چکی تھی اور یہ سب کچھ مجھے اب اکیلے ہی کرنا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ بھی تلاش کرنا تھا، اس کی شادی بھی کروانی تھی۔ میری بیٹی تو بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت تھی، اس کا رنگ روپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا اور کافی لمبے اس کے بال تھے، اس کا قد بھی دراز تھا اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی۔ اس کے بابا کے گزر جانے پر ہمارے گھر میں محلے کے کافی لوگ آئے تھے، کافی رشتہ دار بھی ہمارے گھر آئے تھے۔ سب لوگوں نے فریال کو دیکھا تھا، جس کے بعد فریال کے بہت ہی اچھے رشتے آنے لگے تھے۔ میں نے کافی دفعہ فریال کو کہا بھی تھا کہ بیٹی اب تم شادی کر لو، پر وہ کہتی تھی کہ امی اگر میں شادی کروں گی تو آپ اکیلی ہو جائیں گی، اسی لیے میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ میں اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا شادی کی عمر ہوتی ہے، تم شادی کر لو، میری فکر مت کرو، میرے ساتھ اللہ ہے، میں کبھی بھی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے اکیلی نہیں ہوں۔ جس کے بعد فریال نے مجھے کہا کہ امی میں جس کے پاس نوکری کرتی ہوں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کا نام تنویر ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے مجھے کافی دفعہ کہا ہے کہ میں آپ سے بات کر لوں تاکہ وہ رشتہ لے کر آپ کے پاس آئے۔ میں نے فریال سے کہا کہ بیٹا اگر تمہیں وہ اچھا لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، زندگی تمہیں گزارنی ہے، اسی لیے اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا حق بھی تمہیں ہے۔ تم ان کو کسی دن چائے پر بلا لو تاکہ میں ان سے بات کر سکوں۔ جس کے بعد فریال مجھے تھوڑی سی پریشان دکھنے لگی۔
میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہونے لگی ہو؟ فریال نے مجھے بتایا کہ امی ایک بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہ بات سننے کے بعد مجھے شادی سے منع نہیں کریں گی اور میری شادی تنویر سے ہی کروائیں گی۔ مجھے فریال کی پریشانی تھوڑا بے چین کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ پہلے ہی وعدے لے رہی ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں، اسی لیے تمہارا اچھا ہی چاہوں گی، کیونکہ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ شادی کے بعد اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، اور ہر ماں کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے۔ فریال نے مجھے بتایا کہ جس کے پاس وہ نوکری کرتی ہے اور جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ ایک لنگڑا آدمی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد میں نے فوراً ہی فریال کو منع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہوش میں ہو؟ تم بول کیا رہی ہو؟ تم ایک لنگڑے شخص کے ساتھ شادی کرو گی؟ میں نے اس کو کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی کہ کسی لنگڑے شخص کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں۔ تمہارے لیے تو بہت اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، تم سب کے لیے مجھے منع کر دیتی ہو، تمہیں پسند بھی آیا تو وہ ایک لنگڑا آدمی۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم اس سے شادی کرو گی، اور میں اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں۔ فریال نے مجھے کہا کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور تنویر بھی اس کو بہت چاہتا ہے۔ وہ شادی کرے گی تو صرف تنویر سے کرے گی اور کسی سے بھی نہیں۔ فریال کو اب نوکری کرنے سے میں نے منع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ اس لنگڑے تنویر سے ملنے جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ اس سے ملنے جائے گی تو وہ اور شادی کے لیے ضد کرنے لگے گی، اور ہو بھی بالکل ایسا ہی رہا تھا۔ فریال کو میں نے وہاں جانے سے تو روک لیا تھا، پر وہ ضد پکڑ کے بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کروں گی تو اس لنگڑے سے کروں گی، ورنہ کبھی بھی نہیں کروں گی۔ فریال کی ضد مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، اور اس کی شادی کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ میں نے اس کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر لی تھی، پر میری ہر کوشش ناکام جا رہی تھی۔ میں اتنی زیادہ مجبور ہو گئی تھی کہ میری بیٹی میری ایک بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں جب بھی اس کے ساتھ شادی کی کوئی بھی بات کرتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ امی، تنویر سے شادی کرنے کے لیے راضی ہیں تو بتائیں، ورنہ مجھ سے شادی کی کوئی بھی بات نہ کیجیے، بھلے میرے سر کے بال سفید ہو جائیں اور میں آپ کے دروازے پر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاؤں، پر میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس کی اس ضد کے آگے میں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور میں تنویر کے ساتھ اس کی شادی کروانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میری بات سننے کے بعد فریال بہت زیادہ خوش ہونے لگی، کہنے لگی آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، تنویر مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، وہ بہت امیر ہے اور اس کے پاس کوئی بھی پیسے کی کمی نہیں ہے، اسی لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس گھر میں اس کے ساتھ خوش نہ رہ سکوں۔ میں نے بھی اس کو بول دیا کہ بیٹا، زندگی تم نے گزارنی ہے، میں اب کیا کہہ سکتی ہوں تمہاری ضد کے آگے۔ جب وہ لڑکا ہمارے گھر رشتہ لے کر آیا تو تب مجھے پتہ چلا کہ وہ فریال سے عمر میں بہت بڑا تھا، تقریباً 15 سال اس کی عمر فریال سے بڑی ہوگی۔ مجھے دکھنے میں تو کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، پر میں مجبور تھی کیونکہ فریال خود اس کو قبول کر چکی تھی، اسی لیے میں کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ فریال اس رشتے سے خوش تھی تو میں بھی اب بے فکر ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں فریال کی شادی ہو گئی، اور شادی بھی اس لڑکے نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ سارا انتظام اچھے سے ہو گیا تھا، اور فریال خوشی خوشی اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ جس رات فریال کی شادی ہو گئی اس رات میں اپنے آپ کو بہت ہی اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ فریال کے بابا اور اس کا بھائی فیروز تو مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہی چلے گئے تھے۔ ان دونوں کی کمی تو مجھے ہر وقت ہی محسوس ہوتی تھی۔ ایسا میری زندگی کا کوئی بھی پل یا وقت نہیں گزرتا تھا جب میں ان دونوں کو یاد کر کے روتی نہیں تھی، پر فریال کی خاطر میں یہ اپنا سارا دکھ اپنے اندر سما لیتی تھی، کیونکہ اگر میں ہمت ہار دیتی تو فریال بھی ٹوٹ جاتی اور اس کو مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ فریال کی شادی جس رات ہوئی تھی اس رات میں زاروں زار رو رہی تھی، کیونکہ اس رات میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ خالی ویران گھر میں صرف میں اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ میں نے تو اپنی زندگی جی لی تھی، بس فریال کی خوشیوں کی دعائیں ہی مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک اس کو اپنے گھر میں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ اس نے جس لڑکے کا اپنے لیے انتخاب کیا تھا وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے میرے دل کو سکون بالکل بھی نہیں تھا۔ فریال کی شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے ملوں اور اس سے پوچھوں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے،
وہ خوش ہے یا نہیں، پر وہ اجنبی لوگ تھے، میں ان کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ فریال نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ہفتے میں ایک بار مجھ سے ضرور ملنے آیا کرے گی، اور اگلے ہفتے کو فریال مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اس کو شادی کے بعد پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کو گلے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ مجھے بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، میرے لیے پھل فروٹ اور کافی ساری چیزیں لے کر آئی تھی، جس پر میں نے اسے کہا کہ بیٹا ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، تم نے کیوں تکلیف کی ہے؟ جس پر مجھے فریال نے کہا کہ امی میں آپ کی فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا، میں تو اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں، پر اس بات کو لے کر صرف پریشان ہوتی رہتی ہوں کہ آپ اکیلی کیسے رہتی ہوں گی، آپ اپنا خیال بھی رکھتی ہوں گی یا نہیں، بس یہی پریشانی رہتی ہے ہر وقت۔ میں نے فریال کو بولا تھا کہ تم میری فکر مت کرو، بس ہفتے میں ایک بار مجھ سے ملنے آ جایا کرو۔ اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہفتے میں ایک بار آپ سے ملنے آیا کروں گی۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کو خوش دیکھ کر میں بھی بے فکر ہو گئی کہ اب تو وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے، میں خواہ پریشان ہوتی ہوں۔ ایک رات میرا مرحوم شوہر میرے خواب میں آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اپنی بیٹی کو بچا لو، وہ بہت ہی مشکل میں ہے۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں بہت زیادہ پریشان ہونے لگی کہ آخر فریال کے بابا مجھے ایسے کیوں کہہ رہے تھے، جبکہ فریال تو اپنے گھر میں بہت ہی خوش تھی اور وہ مجھ سے ملنے بھی آئی تھی۔ یہ خواب مجھے بہت ہی پریشان کرتا تھا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا پر فریال مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ اگلے ہفتے کو پھر میرے مرحوم شوہر میرے خواب میں آئے۔ انہوں نے مجھ سے بولا کہ فریال کو بچا لو، اور اس بار میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایک بار تو میں خواب کو خواب سمجھ کر ہی بھول گئی تھی، پر دوسری بار اگر وہی خواب مجھے آیا تھا تو اس بات میں کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا اور میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور فریال نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ اس کی شادی کو پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ وہ پہلے ہفتے مجھ سے ملنے آئی تھی، اس کے بعد اس نے پلٹ کر ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی فریال سے ملنے چلی جاتی ہوں اور اس کی خبر معلوم کر کے آ جاتی ہوں۔ جیسے ہی میں فریال کے گھر گئی تو فریال کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ فریال کی رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں اور اس نے اپنا حال بہت ہی برا بنایا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گئی تو وہ مجھ سے گلے لگ کر بہت ہی زیادہ رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ امی مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے، مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ میں نے اس سے کوئی بھی سوال نہیں کیا اور نہ ہی اس سے کچھ پوچھا۔ میں اس کو گھر لے کر آ گئی تو اس کے شوہر نے مجھے روکا اور فریال کی کلائی سے پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ میری بیوی کو یہاں سے نہیں لے کر جا سکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ فریال کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اس کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو میری بیٹی کو روکنے والے؟ میں اس کی ماں ہوں، میرا پورا حق ہے، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جا رہی ہوں۔ اس کے شوہر نے مجھے کافی ساری باتیں سنائیں، پر میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب تک نہیں دیا اور اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد فریال نے مجھے بتایا کہ امی آپ ٹھیک کہہ رہی تھیں، وہ لنگڑا آدمی اچھا انسان نہیں تھا، وہ بہت ہی برا تھا۔ اس کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی، اس نے دھوکے سے میرے ساتھ شادی کی تھی اور اس کے تو 2 بچے بھی تھے۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی بہت زیادہ مارتا تھا اور اب تو اس نے مجھ پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو شادی کر کے وہ مجھے ایک الگ گھر میں لے گیا تھا جس سے مجھے پتہ نہ چلا اس کی اصلیت کا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد جب میں آپ سے ملنے آئی تو واپسی پر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، جہاں پر پہلے سے اس کی بیوی اور 2 بچے اور ایک بوڑھی ماں بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ میں نے جب اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، اور میں نے اس کو کہا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اگر آپ کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی تو آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے مارنے لگا۔ میں نے اس کو جب کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کے لیے جانا ہے، اپنی امی کے پاس جانا ہے، تو اس نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ اب تم اپنی ماں کے گھر بھی نہیں جا سکتی، رہنا ہے تو یہیں پر رہو اور الگ گھر کے خواب بھی کبھی مت دیکھنا۔ فریال نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ امی اگر میں آپ کی بات مان لیتی اور آپ کو ناراض کر کے یہ شادی نہ کرتی تو آج میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ صحیح کہہ رہی تھیں کہ مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں ہے، آپ میری ماں ہیں، آپ بھلا میرا برا بھلا سمجھ سکتی تھیں۔ میں نے فریال کو بولا تھا کہ بیٹی اب کوئی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اچھا ہوا ہمیں ابھی سے اس آدمی کے بارے میں پتہ چل گیا۔
کچھ ہی دنوں میں نے اپنی بیٹی فریال کی اس لنگڑے آدمی سے خلا کروا دی تھی، اور 1 سال کے بعد ہی میں نے فریال کا ایک بہت ہی اچھے گھر میں رشتہ کروا دیا، جہاں پر شادی کرنے کے بعد فریال بہت ہی خوش زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔